اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل کے ساتھ آج ہم اپنے دورہ قرآن مرحبا رمضان کے 5ویں سپارے سورہ النساء سے آغاز کر رہی ہیں۔ 5ویں سپارے میں جو رکوع چل رہا ہے، چوتھے سپارے سے چلا تھا، 5ویں میں آ گیا ہے۔ اس میں ہے محرم خواتین کی فہرست کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کے 5ویں سپارے میں سورہ نساء کے مجموعی طور پر 17 رکوع یعنی رکوع نمبر 4 سے 20 تک شامل ہیں۔ یہ 5واں سپارہ، اس میں صرف ایک ہی سورت نساء چلے گی اور اس کا رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 23 سے 25 ہے۔ محرم خواتین کی فہرست بتائی جا رہی ہے۔ ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دے دی گئی ہے کہ 2 قسمیں ہیں: ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیوی کی بہن عارضی محرم ہے۔ ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ متعلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو، ہاں اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ آگے جی سورہ النساء ہے، رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 26 سے 33 ہے۔ شریعت ایک نعمت ہے، شریعت ایک نعمت ہے۔ یہاں پہ اس رکوع میں شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا جس پر عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر سورہ نساء کا یہ بھی اس میں یہ خوبصورتی کی آیت ہے کہ اگر آپ بڑے گناہوں سے کبیرہ سے بچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ بھی معاف کر دے گا۔ سورہ النساء کا 6واں رکوع ہے، آیت نمبر 34 سے 42 ہے۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوں، اس کے مال، بستر، رازدار، اولاد، اہل و عیال کی اچھی طرح حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھیں تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر بھی نہ مانیں تو ہلکی سی سختی کی جائے۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے 2 معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے، اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ خاندانوں کو شاد آباد رکھے، آمین۔ اس رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اچھا جی، کل ہم نے سورۃ نساء جو تھی وہ شروع کر لی تھی، اور سورۃ نساء کا ایک بہت اہم ٹاپک چل رہا تھا، تو اسی کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ جب ہم نے اس میں سے پڑھنا شروع کیا، ابھی ہماری تفسیر چل رہی تھی تھوڑی سی، تو ٹائم کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو اسکپ کر لیا تھا۔ تو آئیں آج وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اس کو شروع کیا، مکمل کیا تھا، چھوڑا تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ سورۃ نساء کی جو اہم چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے نا کہ یتیموں کے حق کے بارے میں پڑھا، بیویوں کے حق کے بارے میں پڑھا، یعنی کافی چیزیں ہیں جو اس صورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک اہم چیز جو اس صورت میں ہمیں ملی ہے، مطلب پہلی آیات میں، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر جو اس کی 11 اور 12 ہے، اس میں ہمیں وراثت کے احکامات کا پتہ چلا کہ وراثت کی تقسیم کیا ہے۔ جو بھی میری میراث ہے وہ میری وراثت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر چیز کر دی ہے، قرآن پاک میں لکھ دی ہے، وہ فرض میں آ جاتی ہے، اور فرض جو ہوتے ہیں وہ معاف نہیں۔ وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے وہ فرض ہے، یعنی یہ ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، یہ فرض ہے۔
فرض جو ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا، باقی ساری چیزیں ہیں نا ان میں کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جیسے نماز فرض ہے، معافی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. رمضان کے 30 روزے رکھنا فرض ہے، نفلی آپ کی مرضی ہے رکھ لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہ رکھیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح علم جو ہے دنیا کا فرض نہیں ہے، لیکن علم جو فرض ہے قرآن کا، سنت کا، وراثت کی تقسیم کا علم، یہ تینوں علم فرض ہیں جو آپ اس وقت اس میں سیکھ رہی ہیں. اچھا جی، فرائض سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے اور یہ بھول بال بھی جاتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے چھین جائے گی. یعنی ایک ایسا وقت آئے گا، کہتے ہیں قرآن کے اوراق سے ورق مطلب حروف اٹھا لیے جائیں گے. آپ قرآن کھولیں گے قرآن کے حروف نظر نہیں آئیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس قرآن کو میرے امتیوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا. 3 چیزوں کو سمجھنا پہلے ضروری ہے: ہدیہ، وصیت اور وراثت. ہدیہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز کسی کو تحفے میں دے دے، اور وہ دے سکتا ہے گاڑی، مکان، دکان وغیرہ. اور جو تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے تحفہ، وہ ویسے ہی کوئی دادا دادی نانا نانی یعنی پوتا پوتی کو جائیداد جو ہے وہ نام نہیں کر سکتے دادا دادی نانا نانی، وہ ویسے ہدیے میں دے سکتے ہیں، تحفے میں دے سکتے ہیں. صرف ماں باپ کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام کر دیں. وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ورثہ کے لیے نہیں ہو سکتی، یا پوتے پوتیوں کے لیے نہیں آتے، ان کے لیے کسی ادارے کے لیے کی جا سکتی ہے، کسی بھی ورثہ میں کی جا سکتی ہے. وراثت وہ مال جو میت ترکے میں چھوڑ جائے. وراثت کی تقسیم کا اور بھی 3 شرائط ہیں: جس کی وراثت ہے اس کی موت کا یقین ہو چکا ہو، وارث موجود ہوں جو وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور وجود ہو کوئی بھی خیالی چیز نہ ہو. اب یہ دستور کیسے ہوا؟ جیسے کہ پہلے عرب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک عورت تھی، مطلب پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے یہی ہوتا تھا کہ گھر کا سارا مال جو ہوتا تھا وہ گھر کے بڑے بیٹے کو دے دیا جاتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا شوہر فوت ہوا، تب پھر وہ اپنے اللہ کے نبی کا پاس ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی کا نظام چلاؤں کہ میرا تو سارا مال شوہر کے بھائی کے پاس ہے. تو پھر آپ خاموش رہے. تب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئی، یہ آیت نازل ہوئی سورۃ نساء کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو مال ہے وہ اس میں بیوی کا بھی اتنا حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے، اور بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے. تو بھائی اپنا رکھے اور بقایا سے اپنی یتیم بچیوں بھتیجیوں کی اور بیوہ بابی کی جو ہے وہ مطلب حصہ دے ان کو. تو لڑکے کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے، مطلب 2 عورتوں کے برابر جو ہوتا ہے. لڑکے کے حصے 2 زیادہ ہوتے ہیں، لڑکی کا جو ہوتا ہے وہ 1 حصہ ہوتا ہے، نصف. والدین کا 1/6 ہوتا ہے. اگر اولاد ہے تو دونوں کو 1/6 ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو وارث والدین ہی ہوں گے. ماں کے لیے 1/3 یعنی ڈبل ہو جاتا ہے، باپ کا بھی مل جاتا ہے اگر باپ نہیں ہے. اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ان کو ماں کو بھی 1/6 ملے گا. قرض کی ادائیگی کے بعد اور پھر سارے کام کرنے کے بعد وصیت کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، وراثت کو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والے ہیں اور بہت حکم والے ہیں، بے شک. آگے ہے جی، تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ پیور انصاف کریں. یعنی کہ جو اکثر ماں باپ ہوتا ہے نا، ایک بچے کو چیز زیادہ دے دیتے ہیں، ایک بچے کو کم دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اپنی وراثت کا جو مال ہے وہ نہ آپ ماں باپ اگر کچھ بچے کو دینا چاہیں تو برابر تقسیم کریں. یعنی جتنا آپ بیٹے کے لیے کر رہی ہیں، فرض کریں آپ کو ایک ٹائم میں ایک بیٹا کچھ مانگ رہا ہے، آپ نے اتنا ہی سارے بچوں کو دینا ہے. یہ نہیں اب جتنا ایک بچے کی شادی پہ خرچہ کیا ہے اتنا ہی دوسرے بچوں کی شادیوں پہ خرچ کرنا ہے. اگر بیٹی کو گولڈ جتنا ڈالا ہے تو بیٹے کو بھی گولڈ اتنا ہی ڈالنا ہے. یہ انصاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یہ اپنے لیول رکھنا ہے. ماں باپ جو ہیں وہ انصاف کرنے والے ہیں، اور انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا ایک مطلب صحابہ کا نام آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے اپنے بڑے بیٹے کو اونٹ تحفے میں دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا 4. آپ نے کہا کہ کیا آپ نے چاروں کو اونٹ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف نا ایک بیٹے کو، بڑے بیٹے کو نا اونٹ دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے 4 بیٹے ہیں تو تم نے چاروں کو کیوں نہیں دیا؟ کہتا میں باقیوں کو نہیں دے سکتا. تو آپ نے کہا پھر اس سے بھی واپس لے لو. مطلب اگر آپ نے دینا ہے نا تو ساری اولاد کو برابر کریں.
اگر آپ نہیں دے سکتے باقیوں کو تو پھر ایک کو بھی نہ دیں، اس سے بھی واپس لے لیں۔ یہ والدین کو، حالانکہ تحفہ دے کے کوئی واپس نہیں لیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ برابری نہیں کر سکتے تو پھر وہ بڑے بیٹے سے بھی واپس، پھر اس نے جا کے اپنے بڑے بیٹے سے بھی جو اونٹ تھا وہ واپس لے لیا تھا۔ یعنی جب بھی بچوں میں چیز نے ایکول نے، اور گھر میں سالن بھی بنتا ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ اتنے باریک بین ہے، پتہ نا لطیف اتنے اللہ اتنے باریک بین ہے۔ اللہ کہتے ہیں گھر میں سالن بنا تھا، ماں کو تو یہ میرے بیٹے کو پسند ہے، یہ اولا للا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تقسیم برابر، اللہ کہتے ہیں سب کو ایک جیسا ڈال کے دو سب کو۔ ایک ماں کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ ماں کی گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے، باپ کی باہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ سے بھی پوچھا جانا ہے، ایک ماں کی ذمہ داری نہیں خاندان کے لیے، باپ سے بھی ہے کہ جو تم کما کے لا کے دیتے تھے تم نے پوچھا کیوں نہیں، کہاں جا رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، حرام جا رہا ہے کہ حلال جا رہا ہے۔ اب آپ کے بچے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں نا ضرورت کے لیے اور پھر آگے تعیشات کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے مطلب اس کا پوچھا جائے گا، وہ آپ کے لیے اجر نہیں ہے۔ اور وہ پیسہ حلال جو خرچ ہو رہا ہے، جو بچے صرف اپنی ضرورت پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اجر ملنا ہے۔ لیکن جو بچے اپنا پیسہ سارا دوسری چیزوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی بھی ہے وہ اجر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مال وہ نعمت ہے، ہر وہ چیز نعمت ہے جس کا استعمال بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور جو نعمت مطلب اب موبائل ہے نا، آپ دیکھیں میں نے اس میں سے ریکارڈنگ ہو رہی ترجمہ، اب یہ تو نعمت بن گیا، لیکن اگر اسی موبائل سے میں کوئی غلط کام کری تو میرے لیے زحمت ہے۔ ہر وہ نعمت جس کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، میرا سونا کس کے لیے میں سو رہی ہوں، میں اپنے آپ کو دوبارہ عبادت کے لیے تیار کر سکوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں دوبارہ سب کچھ کر سکوں، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا یہ نعمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حجی محرم خواتین کی فہرست بتائی گئی ہے کہ کن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے۔ ایک عورت کے بھی 4 محرم ہوتے ہیں، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر۔ اور ایک مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتیں رکھی ہیں کہ کن کن سے وہ نکاح کر سکتا ہے، کن کن سے نہیں کر سکتا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا تو سسر بھی نکاح کر لیتا تھا، مطلب بہو کے اور بیٹا فوت ہو جائے تو اب پھر دوبارہ بعد میں یہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب یہی ہے کہ اب جو بیوہ عورت ہے نا کہ اس کو بتا دیا گیا کہ اس کا سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ نامحرم ہوتا ہے، سوری وہ اس کا محرم بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔